نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج 20 صفر المظفر ہے، صفر کی 20 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری ایام کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو ہجرت پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہجرت کا موضوع بہت لمبا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے۔ ہجرت کے اندر خیر و برکات بہت ہیں، بہت سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہجرت کے سفر کے اندر ہوئے ہیں، لیکن میں چند ایک واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر ہجرت کے پہلو پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ سمجھیں کہ ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے اور ہجرت کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہجرت کا لغوی معنی یہ ہے کہ اپنے وطن کو، آبائی علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں لغوی طور پر۔ اور اصطلاح شریعت میں ہجرت اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اور نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دو، جس جگہ پر تمہیں لوگ دین پر، توحید پر عمل کرنے نہیں دیتے، اور وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں تم آسانی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر سکو۔ یہ ہے ہجرت کا اصطلاحی معنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول نے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مشرکین مکہ نے پریشان کیا، تنگ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر مکہ تشریف لے آئے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ شیب ابی طالب میں نبی کو بند کیا، اصحاب کو بند کیا۔ طائف کی وادیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں، گردن مبارک میں پٹکا ڈالا گیا، رسی ڈالی گئی، کپڑا ڈالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور آپ کو پتھر مارے گئے، اور آپ کو مجنون کہا گیا، معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا کہا گیا، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ تب جا کر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے جائیں۔ اس لیے میرے نبی نے ہجرت فرمائی۔ جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو آپ نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر چلے جاؤں، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سیرت المصطفیٰ کے اندر شیخ الحدیث بالتفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے ہجرت کے باب کے اندر لکھا ہے کہ سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ کو مدینہ کی طرف کوچ فرما کر چلے گئے تھے، مکہ کو چھوڑ دیا تھا۔ صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے، جناب صدیق اکبر موجود تھے بس، اور اس کے علاوہ چند غریب صحابہ تھے جو مشرکین کی تکلیفیں اور ان کی صحبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، باقی سب چلے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، تو سورۃ انفال کی آیت مبارکہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے نبی کو اعلان فرمایا، وحی فرمائی کہ محترم نبی، آپ کے خلاف 3 سازشیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ قتل پر سارے لوگ متفق ہوئے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع فرمائی۔ جب یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا محترم نبی اپنے مبارک بستر پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دو، اور خود ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرماؤ۔ تو اللہ کے نبی نے جناب علی المرتضی کو، اپنے چچزاد بھائی کو، اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا کہ یہ مشرکین کی امانتیں ہیں، ان کو واپس کر کے میرے پاس چلے آنا قباء کے مقام پر۔ حضرت علی وہاں سو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر مبارک بستر پر مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہیں، اور زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، شاہت الوجوہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے منہ پر مارتے ہیں، یوں مٹی ہاتھ مبارک سے لے کر یوں اچھالتے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر مٹی پڑتی ہے، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت ہے، سیدھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں، تاریخ کی بات ہے کہ ابو جہل اور جتنے بھی وہاں سرداران قریش وہاں بہت جمع تھے، تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اندر نہیں گئے، لیکن بعض لوگ پتھر مارنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو پتھر لگے تو وہ تو جا کر لگے تھے حضرت علی کو، تو حضرت علی نے آہ کی، وہ سمجھ گئے کہ بستر پر سویا ہوا کوئی اور شخص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو پتھر لگے، کبھی آہ نہیں کی، آج جو یہ آہ کر رہا ہے یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر کوئی اور ہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے محترم سوال یہاں پر ہوتا ہے، مشرکین مکہ کی امانتیں علی المرتضی کے پاس ہے، تو حضرت علی نے بھی سوال کیا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اللہ کی امانت ہے، آپ کس کے حوالے؟ مشرکین مکہ کی امانتیں علی کے پاس، اللہ کی امانت خود محمد رسول اللہ صدیق کے حوالے۔ صدیق اکبر نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، 2 اونٹنیاں 800 درہم کی خرید رکھی تھی۔ جس وقت صدیق اکبر کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب یہاں چند سوالات ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر بڑے اہم ہیں، ایک سفر آپ کا معراج کا ہے اور ایک سفر آپ کا ہجرت کا ہے۔ معراج کا سفر بھی مکہ مکرمہ سے ہوتا ہے اور ہجرت کا سفر بھی مکہ مکرمہ سے ہوتا ہے۔ معراج کا سفر بھی رات کو ہوتا ہے، ہجرت کا سفر بھی رات کو ہوتا ہے۔ معراج کے سفر کے اندر آپ کا ایک ساتھی ہے جس کو جبریل امین کہا جاتا ہے، ہجرت کے اندر بھی آپ کا ایک ساتھی ہے جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے، معراج کی رات کے اندر وہ جو نبی کا ساتھی بنا جبریل امین، وہ خود لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے، لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے، ہجرت کی باری آتی ہے، خود محمد رسول اللہ اپنے ساتھی کو لینے صدیق کے گھر خود تشریف لے جاتے ہیں۔ معراج کی رات کے اندر جو ساتھی آیا
اس کو سید الملائکہ کا لقب ملا۔ ہجرت کی رات کے اندر جو آپ کے ساتھ جس نے سفر کیا اس کو سید الصحابہ کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کو لینے کے لیے آیا وہ اس نے تکلیفیں نہیں اٹھائی، اس کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن ہجرت کی رات کے اندر جو آپ کا ساتھی بنتا ہے صدیق اکبر خود بھی پریشانی کے اندر ہے، بیٹیاں پریشانی کے اندر ہے، والدین پریشانی کے اندر ہے، بیٹے پریشانی کے اندر ہے، غلام پریشانی کے اندر ہے۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کا ساتھی بنتا ہے اس نے آپ کی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ ہجرت کی رات کے اندر جو آپ کے سفر کا ساتھی بنتا ہے اس نے گھر میں کچھ بچایا نہیں ہے، جتنے درہم تھے سب ساتھ لے کر چلا گیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بوڑھے والدین کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ فرمایا میرے بیٹے کما کر تمہیں کھلاتے رہیں گے۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کا ساتھی بنتا ہے وہ آپ کی سواری نہیں بنی، سواری براق بنتی ہے، لیکن ہجرت کی رات کے اندر جو آپ کے سفر کا ساتھی ہے وہ آپ کی سواری بنتا ہے۔ آپ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ معراج کی رات کے اندر جو آپ کے سفر کا ساتھی بنتا ہے اس نے آپ کا دیدار 3 راتیں نہیں کی، 1 رات نہیں کی، 2 راتیں نہیں کی، لیکن ہجرت کی رات کے اندر جو آپ کے سفر کا ساتھی بنتا ہے تنہا خلوت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیدار کیا، جلوت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر نے بھی دیدار کیا۔ صرف 3 راتیں 3 دن تنہا صدیق اکبر کی جھولی میں محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ معراج والے ساتھی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔ اور معراج کی رات کے اندر جو آپ کی سواری بنتی ہے اس کا نام براق ہے، وہ تمام سواریوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس کے اوپر اعلیٰ انسان، افضل نبی، اشرف نبی، اکمل نبی، اجمل نبی، سارے نبیوں کا سردار، ساری کائنات کا سردار، 14 طبقوں کا سردار اس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ وہ سواری تمام سواریوں سے اعلیٰ ہے۔ بچپن کے اندر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کی گود میں آتے ہیں۔ اماں حلیمہ کی سواری پر جب سوار ہوتے ہیں وہ لاغر سواری، وہ کمزور سواری تمام سواریوں سے اعلیٰ نکل جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر محمد سوار ہوئے، وہ تمام سواریوں سے ہے کمزور، لیکن میرے نبی کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے ساری سواریوں کو پیچھے کر جاتی ہے، آگے چلے جاتی ہے۔ اماں حلیمہ کا مقام آگے چلا جاتا ہے، براق آگے چلی جاتی ہے، اس کو 100 نمبر دیے ہیں۔ لیکن جب میرے نبی صدیق اکبر پر سوار ہوتے ہیں تو صدیق اکبر بھی انبیاء کے بعد صحابہ کے اندر تمام انسانوں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر براق کو 100 نمبر ہے اور اماں حلیمہ کی اونٹنی کو 100 نمبر ہے، خود اماں حلیمہ کو 100 نمبر ہے، تو کم از کم صدیق اکبر کو 1 نمبر تو دو۔ یہ صدیق کا مقام ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے بچے حسن و حسین رضی اللہ عنہما وہ محمد الرسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے، سواری وہاں اعلیٰ ہے، سوار وہاں اعلیٰ ہے، لیکن یہاں دیکھا جائے محمد الرسول اللہ صدیق اکبر پر سوار ہوتے ہیں، یہاں سواری بھی اعلیٰ ہے اور سوار بھی اعلیٰ ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ کی سبز چادر لے کر سو جاتے ہیں تو جناب صدیق اکبر بھی، جناب فاروق اعظم بھی آج بھی محمد کے سبز روزے کے اندر سو رہے ہیں۔ وہاں فضیلت ہے، یہاں بھی فضیلت ہے، وہاں ایک رات کی فضیلت ہے اور یہاں ہمیشہ صبح قیامت تک کے لیے فضیلت ہے۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اپنے پنجوں کے بل، یوں چل رہے تھے، یوں پنجوں کے بل ہیں، اس لیے چل رہے تھے کہ آپ کا پیر مبارک، قدم مبارک اگر پورے لگ گئے تو کھوجی کا ایک علم ہے، کھوجیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم تھا، پتہ تھا کہ یہ ہمیں پاؤں کی نشانات کی وجہ سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ جائے گی۔ لیکن جب دیکھا اللہ کے نبی یوں چل رہے ہیں، صدیق اکبر کبھی دائیں جانب آ جاتے، کبھی بائیں جانب آ جاتے، کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق یہ کیا کرتے ہو، ایک طرف چلو۔ تو اللہ کے نبی کی جب بات صدیق نے سنی
تو حضرت نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو میں ایک طرف چلوں، لیکن جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف آئے گا تو میں دائیں طرف حفاظت کے لیے آ جاتا ہوں، بائیں طرف آئے گا تو میں ادھر سے آ جاتا ہوں، آگے سے آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے کرو۔ تو جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہیں، صدیق اکبر نے آپ کو کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے۔ کتنی اونچائی پر صدیق اکبر اپنے کندھوں پر محمد رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ صدیق کا مقام ہے۔ یہ ہجرت اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ پورے صحابہ کی جماعت میں سے اگر کسی کو ملا ہے تو اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈسا اور اس کی ایڑی پر جب سانپ نے ڈنگ مارا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی تاکہ میرے محبوب جاگ نہ جائیں۔ تو اس ایڑی پر لعاب دہن لگا نبی کا، اس کو شفایاب مل گئی، شفایاب ہوئی ایڑی، وہی لعاب دہن نبی کا علی کی آنکھ پر لگا، شفایاب ہو گئی، وہی لعاب دہن نبی کا کھارے کنویں میں جاتا ہے، وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لیکن صدیق ہمیشہ توڑ تک گیا ہے۔ آج بھی محمد کے روزے میں، محمد کے مزار میں، آپ کے ساتھ، آپ کے پہلو میں صدیق اکبر آج بھی سوئے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جب اٹھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، جنت میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، اور اس لیے اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے اگر کسی کو چنا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر، کہ میں محمد اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے نبی کو لے کر مدینہ پہنچے تو لوگ آ کر حضرت ابو بکر کو پہلے ملتے پھر نبی کو ملتے، کبھی ایسا ہوتا نبی کو ملتے پھر حضرت صدیق کو ملتے۔ تو جب حضرت صدیق نے یہ دیکھا تو حضرت صدیق نے اپنی چادر اٹھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی اور بتایا لوگوں کو کہ یہ آقا ہے، میں غلام ہوں، یہ نبی ہے، میں امتی ہوں، یہ آلہ ہے، میں ان کے سامنے ادنا ہوں۔ اور نبی پر چادر کس کی؟ صدیق کی۔ کبھی ایسا بھی تھا نبی کی چادر ہے، علی اندر ہے، حسن و حسین اندر ہے، فاطمہ اندر ہے، آیت تطہیر جس کو کہا جاتا ہے، وہ چادر افضل، چادر کے اندر والے افراد بھی افضل۔ لیکن ہجرت کے موقع پر جب نبی مدینہ پہنچ گئے تو چادر صدیق کی تھی، نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ چادر بھی اعلیٰ، چادر والا بھی اعلیٰ، چادر کے نیچے جو ہے وہ تمام کائنات میں، تمام نبیوں میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ صفر المظفر کا مہینہ، اس کی 20 تاریخ ہے، اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کیا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت کی چند ایک باتیں تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب اور محبوب کے صحابہ اور محبوب کے اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب